السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم سجدہ صاحب کے متعلق جانیں گے کہ سجدہ صاحب کن باتوں پر واجب ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو عمل امت تک بیان کیا گیا، صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیرونی زندگی تھی اس کے تمام حالات بھی امت تک پہنچائے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آپ کی ہستی وہ ہے کہ جن کی گھر کے اندر کی زندگی امہات المومنین نے ہر ایک لمحے کا عمل مبارک جو تھا وہ امت تک پہنچایا تاکہ یہ امت کے لیے سنت بن جائے۔ اور صحابہ کرام نے گھر کے باہر کی جو آپ کی زندگی کے معمولات مبارک تھے وہ امت تک پہنچائے تاکہ امت کے سامنے آپ کے زندگی کا ہر پہلو روشن اور عیاں ہو جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں نماز کے حوالے سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سہو ہوا، اگر آپ کو سہو نہ ہوتا تو سجدہ صاحب کے مسائل سنت نہ بنتے۔ آپ کو نماز میں سہو ہوا اور یوں سجدہ صاحب کے مسائل سنت بن کر امت تک پہنچے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی باتوں پر سجدہ صاحب ہوگا۔ نمبر 1، پہلا تشہد چھوٹ جائے، یعنی کہ اگر 3 رکعتوں والی نماز تھی، مغرب کی نماز تھی، بھولے سے کوئی پہلا تشہد نہیں بیٹھا، 2 رکعتوں کے بعد جو بیٹھا جاتا ہے وہ نہیں بیٹھا، تو اب اس پر سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ یا 4 رکعتوں والی نماز تھی اور 2 رکعت کے پاس کوئی پہلا تشہد نہیں بیٹھا، بھول گیا، تو اس کے اوپر سجدہ صاحب واجب ہوگا۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ظہر کی نماز میں قاعدہ اولیٰ کیے بغیر، یعنی کہ 2 رکعت کے بعد جو تشہد بیٹھا جاتا ہے اس کو قاعدہ اولیٰ کہا جاتا ہے، اس کے بغیر آپ کھڑے ہو گئے، پھر آپ نے نماز پوری کی اور بیٹھے بیٹھے ہی اسلام سے پہلے پھر آپ نے 2 سجدے کیے اور ہر سجدے میں اللہ اکبر کہا۔ صحیح بخاری کی روایت 1230 نمبر۔ نمبر 2، غلط تشہد بیٹھنے پر بھی سجدہ صاحب واجب ہوگا۔ جیسے کہ 3 رکعتوں والی نماز مغرب تھی، اس میں غلطی سے کوئی پہلی رکعت کے بعد تشہد بیٹھ گیا، تو اب یا 4 رکعتوں والی نماز تھی اور 3 رکعتوں کے بعد کوئی تشہد بیٹھ گیا تو اب اس کے اوپر بھی سجدہ صاحب واجب ہوگا۔ نمبر 3، رکعتیں زیادہ پڑھ لے۔ 3 رکعت والی نماز تھی، 4 رکعتیں پڑھ لی غلطی سے، 4 رکعت والی نماز تھی، غلطی سے 5 رکعت پڑھ لی۔ جیسے کہ صحیح بخاری میں 1227 نمبر اور 1228 نمبر اور 1229 نمبر کی روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز آپ نے 5 رکعت پڑھا دی، اور جس وقت آپ نماز پڑھا کر مسجد سے باہر تشریف لے آئے تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز زیادہ ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز زیادہ ہوئی۔ اس پر آپ نے دوسرے صحابہ کرام سے پوچھا تو انہوں نے بھی اس بندے کے حق میں گواہی دی کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ پھر آپ واپس مسجد تشریف لائے اور آپ نے آ کر سجدہ صاحب کے 2 سجدے کیے۔ یہ 1226 کی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی نے کم رکعتیں پڑھ لی تو اس کے اوپر بھی سجدہ صاحب بھی واجب ہوگا اور وہ 1 رکعت جو کم پڑی ہے وہ رکعت بھی پڑے گا۔ جیسے کہ ظہر یا عصر کی 2 رکعتوں کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ صحیح بخاری میں 1227 نمبر کی روایت ہے، اور پھر آپ نے 2 رکعت سلام پھیرنے کے بعد نماز مکمل کرنے کے بعد آپ باہر تشریف لے آئے تو ایک صحابی نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا نماز کم ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، نماز کم نہیں ہوئی،
نہ ہی میں بھولا ہوں۔ تو پھر آپ نے اسی طرح صحابہ کرام سے پوچھا، تو صحابہ کرام کے عرض کرنے پر پھر آپ واپس مسجد تشریف لائے، صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ مسجد تشریف لائے، حاضر ہوئے، اور پھر آپ نے 2 رکعت اور پڑھائیں اور پھر سہو کے 2 سجدے بھی کیے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی رکعت کم پڑے گا تو اس کو جتنی رکعت اس نے نماز کی کم پڑھی ہیں اس کو رکعت پڑھنی پڑے گی اور اس کے بعد سجدہ سہو کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے سجدہ کم کر دیا، یاد نہیں رہا، اور 2 کی بجائے 1 ہی سجدہ کر دیا اور بعد میں یاد آیا کہ میں نے سجدہ کم کیا ہے، تو اب وہ 1 سجدہ اس نماز کا جو اس کے اندر رہ گیا تھا، کم کیا تھا، اب 1 سجدہ وہ ادا کرے گا اور اس کے بعد 2 سجدے سہو کے ادا کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے نمبر 6 کہ نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ملائی جاتی ہے، کوئی سورت ملائے یا کوئی قرآن پاک کی آیات ملا کر اگر پڑھتا ہے، اگر پہلی 2 رکعتوں میں وہ بلانی بھول گیا تو اب اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اور اگر وہ نماز کی حالت میں ایسا کرتے ہوئے بھول جائے اور سیدھا کھڑا نہ ہوا ہو تو واپس آ جائے، لیکن اگر سیدھا کھڑا ہو جائے تو پھر نماز مکمل کر کے آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی حدیث میں فرمایا کہ مجھے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے روکا گیا ہے۔ تو قرآنی دعا کوئی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن قرآن کی سورت جو ہے یا آیتیں جو ہیں وہ رکوع اور سجدے میں نہیں پڑھی جا سکتی، اور اگر کسی نے غلطی سے پڑھ لیا تو اب اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اسی طرح ایک ہی نماز میں اگر مختلف سہو ہو جائیں، مختلف غلطیاں ہو جائیں، تو آخر میں سجدہ سہو کے 2 ہی سجدے کیے جائیں گے، نہ کہ جتنی غلطیاں ہوئی ہیں تو اتنی سجدہ سہو کیے جائیں، نہیں، آخر میں 2 ہی سجدے کیے جائیں گے جو سہو کے ہوں گے۔ اور نماز کے مستحبات، دعائے استفتاح جو یعنی جس سے نماز شروع کی جاتی ہے، دعا کو پڑھ کے بھول جائے یا قنوت وتر بھول جائے تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو نہ کرنے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، جو کہ ہمارے تک مفتیان کرام نے اور علماء دین نے ان باتوں کو امت کے لیے آسان کر کے ہمارے تک پہنچایا۔ دعا ہے کہ میرے منہ سے جانے انجانے میں اگر کوئی لفظ غلط نکل گیا ہو تو اللہ کریم میرے اعمال نامے سے اور آپ کے ذہنوں سے اس غلط کو مٹا دے اور صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور ہم سب کو دین کو صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق آسان فرمائے، اور روز محشر اس سب کے لیے کہ جو کچھ ہم دین کے حوالے سے یا دنیا کے حوالے سے بھی اگر کوئی کسی کے لیے اچھا علم کی بات سمجھتا ہے اور اس کو دوسروں تک پہنچاتا ہے تو یہ عمل بھی اللہ کے ہاں انشاءاللہ قبول ہوگا، کیونکہ باہر طور اس کا فائدہ دوسرے انسان کو پہنچ رہا ہے، اور دین کے حوالے سے تو اس کا درجہ جو ہے وہ یقیناً زیادہ ہوگا کہ جب ہم کوئی اوتھینٹک بات، کوئی مستند بات جو کہ ہم نے مستند عالم دین سے سیکھی، سنی، سمجھی، اور اب اس کو ہم دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، کیونکہ یہ باریکی کے مسائل ہمارے عوام کے حل کرنے کے نہیں ہوتے، یہ مفتیان کرام کا کام ہوتا ہے، لیکن چونکہ عام طور پر عورتیں جو ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ جان سکیں کہ کون صحیح بات کہہ رہا ہے اور کون حوالہ حدیث کا دے کے بات کر رہا ہے، تو اس وجہ سے میں نے یہ کوشش کی کہ میں مستند عالم دین جو ہے علماء حق گو، انہوں نے جو حوالہ جات احادیث سے لیے ہوں ان کی روشنی میں یہ بات سمجھ کر، لکھ کر، اور پھر میں آپ تک پہنچاؤں تاکہ میرے پہنچانے میں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اللہ کریم ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں دین کے ساتھ مخلص کرے اور عمل کے ساتھ بھی مخلص کرے، دین کو سمجھنے والا کرے اور سنت کی پیروی کی توفیق کے ساتھ اس کو
عمل کو ادا کر کے تو دوسروں تک پہنچانے والا بنے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اپنے دین کے لیے وقت نکالنے والا، دین کے لیے کوشش کرنے والا اور دین کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔